بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ رب کائنات خلاق عالم نے انسانیت کو اور خصوصاً اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہاں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی نگرانی دیکھ بھال، ان پر خرچ کا حکم فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو غرباء، فقراء، مساکین اور جتنے نادار لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر بے شمار عبادات کو ہمارے لیے مقرر کیا، اور اسی طرح ایک عبادت صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کا مطلب کہ عید سے پہلے پہلے صدقات اور خیرات کرنا۔ اب یہ جو صدقہ فطر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اغنیاء اور دولت مند جو لوگ ہیں، مالدار جو لوگ ہیں، رمضان المبارک کے اختتام پر وہ اپنے گھروں میں اور پوری مسلمان عید بناتے ہیں، لیکن جو فقراء لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ حکم دیا کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ وہ بھی غریب لوگ امیر لوگوں کی طرح عید کی خوشیاں سمیٹ سکیں، تاکہ غریبوں کے بچے بھی امیروں کے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بنا سکیں۔ تو اب صدقہ فطر کے جو احکامات ہیں کہ صدقہ فطر کا کیا حکم ہے، فرمایا کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ واجب نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ضروری اسباب سے زائد قیمتی مال ہو، مال تجارت ہو، کوئی بھی مال ہو، جتنی قیمت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنی اس کے پاس مال ہے، اتنی اس کے پاس قیمت ہے عید کے دنوں میں، ٹھیک ہے، عید کے دن سے پہلے پہلے، تو وہ صدقہ فطر اس پر لازم ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا دورانیہ گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا دورانیہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی بقدر مال ہو، اس کی بقدر قیمت ہو، اسی طرح ضرورت اصلیہ سے مال ہو، تو اس سب کو کاؤنٹنگ کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عید سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو عید کی خوشیوں میں غریب لوگ بھی شامل ہو سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر گھر کے اندر جو نابالغ بچے ہیں، جو بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کی طرف سے ان کے والدین کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ میاں اپنی بیوی کی طرف سے، اگر بیوی خود مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ اپنی طرف سے کیا کرے گی؟ صدقہ فطر ادا کرے گی۔ اسی طرح گھر کا ہر فرد، ٹھیک ہے، گھر کا ہر فرد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سب پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن جو نابالغ اولاد ہے، عورتیں ہیں جن کے پاس اسباب نہیں، ان کے جو مرد ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے خاوند ہیں، وہ ان عورتوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کے پابند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر
کا جو مصرف ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے. تو صدقہ فطر دینے کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ جن لوگوں پر لگتی ہے، یعنی جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے جو مصارف کہلائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا واجب ہے. یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے. اور اسی طرح مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، پل، سڑک، گلی، محلہ، نالا اور کنواں، ان چیزوں کی تعمیر کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح اہل سادات جن کا تعلق سادات خاندان سے، ہاشمی خاندان سے، ان لوگوں کو بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقات سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ لینے کے حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے زکوٰۃ ان پر نہیں لگتی. اور اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے 2020 کے جو رمضان گزر رہا ہے، ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے پاکستان کے اندر عموماً گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. اور گندم کا ریٹ کم سے کم 120-125 روپے پر ہیڈ مقرر کیا گیا ہے کہ کم سے کم 120-125 روپے فی آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اب جو ہے، ستو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یعنی جو بھی انسان اپنا مالدار آدمی ہے وہ تو گندم کے آٹے کے بلکہ وہ کشمش، کھجور اعلیٰ کوالٹی کا، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے. اگر سارے کے سارے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب طاقت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اگر وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صدقہ فطر جیسی جو نفلی عبادات ہیں، جو ایسی چیزیں اگر ہم ادا کریں تو ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سو سکتا. لیکن کیا وجہ کہ ہم ان چیزوں سے بیدار ہیں، ہمیں ان چیزوں سے لا علمی ہے، دین کی ہمیں شعور نہیں، مسائل سے آگاہی نہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اجر سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح صدقہ فطر جن لوگوں سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس طرح ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ تو ہو گیا بڑوں کے اعتبار سے. اب چھوٹے ریورس میں چلے جائیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے. ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ فطر دے نہیں سکتا. در مختار کے اندر اور بے شمار فقہاء نے اس چیز کی تصریح فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جس طرح بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بانجی ہے، بانجا ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالو، ماما، مامی سسرال میں، ٹھیک ہے. اسی طرح بہنوئی ہے، سوتیلی ماں، سوتیلی باپ ہے، ان سب کو صدقہ فطر دینا کیا ہے، درست ہے، ان کو ادا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن اپنے علاقے کے اندر اگر محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور جگہ دیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ حقدار جو ہمارے پڑوس پہ ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ہم ان کو ادا کریں تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. تو اگر ہم دوسرے علاقوں میں، دوسرے شہروں میں دیں گے تو وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے کہتے ہیں نا گھر عذاب اور باہر ثواب، یہ والا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید الفطر کے جتنے مسائل ہیں ان کی تحقیق، ان کی آگاہی، ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم اس کو ادا کر کے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں. تو غریب کسی ایک کی بھی اگر دعا لگ گئی، دنیا اور آخرت ہماری بن جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.